میرے بدن کے عرق سے تجھے غرض کیا ہے؟ لہو کو کام ملا اپنا کارخانہ چلا، حیات نو اسے بڑھ کر سلام کرتی ہے، اجل کی سمت جو شخص فاتحانہ چلا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی زندگی اور اپنے استحکام کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اور موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک منتقل اور محدود رکھتے ہیں اور اپنا کام آنے والے مخصوص اور اپنے سازگار حالات میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسی ہستیاں بھی اس دھرتی پر موجود ہیں جو زندگی اور موت کے دن برابر کرتے ہوئے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر کام کرتے ہوئے اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنے خون جگر کو کام میں لا کر کے یہاں پر اپنی کاریگری دکھانے میں ید طولہ رکھتے ہیں اور کسی بھی تقاضے کو بروئے کار نہیں لاتے اور کوئی مجبوری انہیں نہیں چھین سکتی، ان کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی دوپہر نکلتے ہیں تو کئی لوگ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مختلف قسم کے امور سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو کھلے آسمان تلے اس گرمی کے موسم میں اپنی کاریگری اور اپنی فنکاری اور اپنی ہی جو صلاحیتیں ہیں ان کو منصہ شہود پر لاتے ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے جسے محنت کش اور مزدور کہا جاتا ہے۔ آج ہمیں آنے کا موقع ملا باراکو کی طرف، جب ہم وہاں گئے تو ایک جگہ جسے عثمان ٹف ٹائل فیکٹری، جس کو چلانے والا ایک نوجوان جو محمد مبین ہے، جس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی کاریگری کے جوہر دکھانے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب ہم ان سے ملے اور ان سے پوچھا ایسی خوبصورتی اور ایسی نفاست کہاں سے آئی، تو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے اور میں باراکو کے اندر یہاں پر اپنی رزق تلاش کر رہا ہوں۔ اور پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہیں، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں فرد واحد ہوں جو یہ کارخانہ چلا رہا ہوں۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، اور یہ خود اپنی محنت، اپنی کوشش کے بل بوتے پر اتنی خوبصورتی، حسن کاری اور اتنے ہی نفاست کو دکھانے میں آج تک ہم نے ایسی چیزیں، ایسی خوبصورتی جو ہے اپنے علاقوں میں نہیں دیکھی ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے دوپہر کے وقت ہر شخص جو ہے بیٹھ جاتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ موسم جو ہے، موسم کی سازگار ماحول کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن اس وقت دن کا 1 بج رہا ہے اور تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور یہاں اس چلچلاتی دھوپ میں اور اتنی گرمی کی شدت میں یہ محمد مبین اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جن کے سے ہم نے بہت متاثر ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ جماعتیں نہیں پڑھیں، نہ ہی میں کوئی انجینئر ہوں، میں نے جو ہے 4تھی جماعت میں اپنی جو ہے تعلیم کو خیر آباد کہا اور اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی، ان کی مستقبل کے لیے اور ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے میں نے یہ کام سیکھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، لیکن اس شخص نے اس ماحول میں کہ جہاں پر پیٹرول 235 روپے لیٹر ہو، اس کو کوئی خبر نہیں کہ مہنگائی کتنی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی حکومت آئے جائے، لیکن اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنی لگن اور اپنی محنت سے اس دنیا میں اپنا نام کمانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکے کہ تاکہ ہم جو ہے سستا لیں اور گاڑی کی جو ہے تھوڑی سی یہاں پر کوئی دکھا دیں کہ ہم یہاں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی، وہ تقاضا یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ سروس کرا لی جائے اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی نفاست کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی جو ہے فیکٹری کے اندر جو ہے سارے کا سارا سسٹم جنریٹر پر ہے اور بجلی کا جو ہے انہوں نے کوئی بھی رواداری نہیں رکھی تاکہ اپنی ہی مرضی کے مطابق ہم یہ کام کر سکیں۔ تو یہاں پر اتنے ہی عمدگی سے انہوں نے اپنی محنت کو دکھایا ہے، ہم اس کی تعریف کرنا حق سمجھتے ہیں، اس کو منصہ شہود پہ لانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو لوگ یہ منتظر فردہ ہیں کہ کوئی ہمارے لیے مسیحا آئے گا اور ہمارے لیے نوکریاں دکھائے گا اور ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ نکالے گا، نہیں، بلکہ ہر شخص آتا ہے سبز باغ دکھا کے چلا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی کاریگری اور اپنی ہنرمندی کو منصہ شہود پہ لایا ہے، اس کا تعلق
ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی سے ہے، اور یہاں 12 کو اسلام آباد میں یہاں پر وہ اپنی محنت اپنی کوشش کے ذریعے یہ فیکٹری کا پورا نظام فرد واحد چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا جو ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک سیٹ اپ اور ایک اچھے سے اچھا نظام انہوں نے چلایا ہے، اور ایسی کاریگری حسن کاری جو ہے ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھی۔ اور انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہم خود یہ اپنے ذہن سے اختراع کرتے ہیں اور پھر اس کو سانچہ تیار کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ان کو خوبصورت انداز میں ڈھال کر منصہ شہود پہ لاتے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مری روڈ کی بالکل ساتھ ہی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے، اور یہاں پر وہ اپنی محنت کو کوشش کو یہاں پر جو ہے منصہ شہود پہ لا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ان کی تعریف نہ کی جائے تو یہ انتہائی بددیانتی ہوگی کہ اس موسم میں اور اس کم عمری میں یہ نوجوان اپنی محنت آپ کے تحت اپنی محنت کو بل بوتے پر اپنے خوبصورت انداز میں گھر والوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے اور اپنے محبت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شاہکار بنایا ہے اور پھر اسے صفات سے نوازا ہے، جس طرح یہ خود اپنی محنت اپنی کوشش کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے اندر صفات اللہ نے رکھی ہیں اور انہیں چاہیے کہ ان صفات کو لائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل عقب میں بیرون پیچھے دیکھیں تو یہ انگوروں کا باغ ہے، تو یہاں پر کسی کو اللہ نے کتنا رزق دیا ہے، کسی کو کتنا دیا ہے، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں کہ بجلی ہے نہیں ہے، کوئی کوٹھی میں رہ رہا ہے اور کوئی ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس کے سامنے یہ برابر۔ لیکن اس نے یہ دیکھا ہے، اس نے یہ دکھایا ہے کہ میرا کام جو ہے شب و روز محنت کرنا ہے۔ تو محنت کی جو ہے مشقت جنہوں نے اٹھائی زمانے میں اس دنیا میں ملی، آخر ان کو بڑھائی۔ تو یہاں پر جو ہے قدر کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سب کے آرڈر جو ہے لے سکیں، جو بھی پہلے آتا ہے ہم اس سے وقت طے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، اس کا کام کر کے دیتے ہیں جس طرح کا ڈیزائن وہ چاہتا ہے۔ تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ دنیا کے ہر مرحلے میں اللہ انہیں کامیاب فرمائے اور یہ ہمیشہ جو ہے ترقی کی راہوں پہ گامزن رہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی محنت کو دکھایا ہے۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ انہیں مزید بھی ہر موقع پر کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔